اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو میں نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ آیات کریمہ پڑھی ہیں ان کا ترجمہ پیش کر دوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ اب درود پاک وہ پڑھیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو، اے ایمان والوں۔ آمنو کے الف سے اللہ، میم سے محمد، نون سے نبی اور واو سے ولی۔ جو اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو مانے، نبیوں کو مانے، اللہ کے پیارے محمد کو مانے، نبیوں کو مانے، ولیوں کو مانے، وہ تو ہوگا ایمان والا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے وہ کریم لذپال آقا کی ذات پر درود بھی پڑھیں گے اور دل سے آقا کا میلاد بھی منائیں گے۔ آج ذکر مصطفیٰ سجا کر بیٹھے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی جو چند آیتیں پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہو، اطمینان دینا چاہو، سکون دینا چاہو، قرار دینا چاہو، تسلی دینا چاہو تو کیا کرو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر کو سجا دو، اللہ کے ذکر کو اپنا لو، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موت کو کھانا ہے، اللہ نے فرمایا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پتا چلا کہ موت اتنی سخت ہے کہ اس کا ذائقہ چکھنا ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے کہ جب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، اعمال سارے ختم ہو جائیں گے، مگر جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے نیک عمل رہ جائیں گے، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور نیک اعمال کیا ہیں؟ میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہ جائیں گے، جن کے ذریعے تمہاری بخشش ہوگی، جس کے ذریعے تمہاری بخشش ہوگی۔ وہ نیک عمل کون سے ہیں؟ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نیک اولاد، تیسرا علم دین۔ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز صدقہ کی ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کا صدقہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، یا نیک اولاد کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، اچھا بنایا، نیک بنایا، تو مرنے کے بعد اگر ہمارے بچے صرف نماز ہی پڑھ لیتے ہیں نا تو نماز کے اندر والدین کے لیے دعا آتی ہے، ولی والدیہ، والدین کے لیے نماز کے اندر دعا آتی ہے، اور کچھ نہیں۔ اگر اولاد نیک ہوگی، نماز پڑھے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اس بچے کے والدین کو بخش دیا جائے گا۔ اور تیسرا، ایک تو صدقہ جاریہ ہو گیا، دوسرا نیک اولاد ہو گئی، تیسرا علم دین۔ اگر کوئی ہمارے پاس دین کی بات ہے، دین کی
بات ہے ہمارے علم میں، تو ہمیں چاہیے آگے لوگوں کو بتائیں۔ اس سے یہ ہوگا کوئی ایک تو اس پر عمل کرے گا، کسی ایک کے عمل کرنے کی بدولت اللہ تعالی ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ علم دین کوئی تو اس پر عمل کرے گا، کسی کا دل تو موم ہوگا، کوئی تو عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ وہ بات ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی، ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو اپنائیں، وہ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دلوں کو سکون دینا چاہو، مطمئن کرنا چاہو، قرار دینا چاہو تو اللہ کے محبوب کا ذکر سجا کر بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر سجا کر بیٹھ جاؤ۔ تو آج ہم نے وہی کیا، اپنے دلوں کو سکون دینے کے لیے، اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے، اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر سجا لیا، اللہ کے پیاروں کا ذکر سجا لیا۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا، ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بنے گا۔ وہ کیسے؟ آئیے آپ کو بتاؤں۔ کریم لذپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، جن کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد ہر سال میرے آقا کا جشن مناتے۔ اگر دلوں میں محبت لے کر بیٹھی ہیں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد ہر سال میرے آقا کا جشن مناتے۔ ایک سال حالات کچھ کمزور ہو گئے، اتنا نہیں کہ بڑی دھوم کے ساتھ حضور کا جشن منائیں، لیکن دل ہے کہ تسلی نہیں ہو رہی، سکون نہیں مل رہا کہ ہر سال اتنی شان کے ساتھ جشن مناتا ہوں، اس سال میرے حالات کمزور ہیں، اب دل میں سکون نہیں۔ اب جس چیز کی توفیق تھی اس چیز پر آقا کا میلاد پڑھ دیا۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھے چنے۔ چنوں پر میرے آقا کا میلاد پڑھ دیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ دل میں محبت ہے نا، ہلچل بہت ہے، ہر سال بڑا وسیع لنگر کا اہتمام کرتا تھا، بڑی دھوم کے ساتھ جشن مناتا تھا، بازار کو سجاتا تھا، گھر کو سجاتا تھا۔ اور اس بار اگر میری ہمت نہیں، میں نے چنوں پر آقا کا میلاد پڑھا، پتہ نہیں چنے قبول ہوں گے یا نہیں۔ کسی وقت دل میں یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں چنے قبول ہوں گے یا نہیں، کسی وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو مال و زر کو نہیں دیکھتے، وہ تو مال و زر کو نہیں دیکھتے، جائیداد و دولت کو نہیں دیکھتے، وہ تو بڑی وسیع انتظام کو نہیں دیکھتے، کیوں نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے کا دل دیکھتے ہیں۔ اللہ والے اگر دیکھیں تو دل دیکھتے ہیں، نہ وہ بکھڑا نہ بکھڑے کا دل دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ اگر دیکھتے ہیں تو اپنے عاشقوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے جو عاشق ہے، میرا جو امتی ہے، اس کے دل میں میں محمد کی محبت کتنی ہے، میں محمد کا پیار کتنا۔ پھر حضرت شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم اسی سوچ میں آپ بیٹھے ہی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کملی والے آقا نے سوئی قسمت جگا دی، اپنا دیدار کروا دیا۔ میرے آقا نے سوئی قسمت جگا دی، اپنا دیدار کروا دیا۔ میرے آقا دیدار کرواتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کی آنکھ لگی ہوئی، میرے آقا نے سوئی قسمت جگا دی۔ میرے آقا دیدار کرواتے ہیں، دیدار کروا رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد نے کیا دیکھا؟ میرے آقا سامنے رکھ کے وہ چنے کھا رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں اے محدث دہلوی، تو نے ہمارا چنوں پر میلاد پڑھا، ہم نے تیرے چنے بھی رائے گاہ نہیں جانے دیے، ہم نے تو وہ بھی قبول فرما لیے، ہم نے تو وہ بھی قبول فرما لیے۔ تو عشق والوں نے کہا، محبت والوں نے کہا کہ نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے کا دل دیکھتے ہیں، نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے کا دل دیکھتے ہیں، مصطفیٰ اگر دیکھتے ہیں تو دل دیکھتے ہیں۔ میرے آقا اگر دیکھتے ہیں
تو دلوں کے اندر موجود محبت کو دیکھتے ہیں، عشق کو دیکھتے ہیں، پیار کو دیکھتے ہیں۔ کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی شان بہت بلند، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے والے۔ میرے آقا نے شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کے چنے بھی قبول فرما لیے، تو عشق والے پھر کہتے ہیں نا، بول جڑے بولے نے پیار وچ قبول نے، بول جڑے بولے نے پیار وچ قبول نے، ماشے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے، شاہ ولی اللہ دے تسی باپ کولو پوچھ لو، آقا نو میلاد والے چنے بھی قبول نے، آقا نو میلاد والے چنے بھی قبول نے۔ اگر میرے آقا جشن میلاد پر جن پر میلاد پڑھا گیا وہ چنے قبول فرما لیتے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے تو اتنا اہتمام کیا، انہوں نے تو تبرک کا وسیع انتظام کیا، انہوں نے تو مہمانوں کو بھی بلایا، انہوں نے تو نعت خوانوں کو بھی بلایا، تو جو میرے آقا شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے چنے فضول نہیں جانے دیتے، ان کا اتنا اہتمام کیسے فضول جانے دیں گے؟ ہمارا ایمان ہے، وہ تو کہیں گے آؤ میرے امتی میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاتا ہوں۔ ہم تو آقا کا میلاد منانے والے ہیں، ہم تو جشن میلاد سجانے والے ہیں، ہم تو گلی گلی بازاروں میں کوچوں کونے کونے میں ایک ہی صدا لگاتے ہیں، کوئی سردے سڑ جاوے کوئی مردے مر جاوے، عاشقان تے گج وج کے میلاد منانا ہے۔ کوئی سردے سڑ جاوے کوئی مردے مر جاوے، اور سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہو ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ میرے آقا تشریف لائے تو شیطان اپنے سر میں، ابھی قبیس کی پہاڑی پہ چڑھ کر شیطان اپنے سر میں خاک ڈال کر رونے لگا۔ تو آج اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ شیطان کے چیلے ایسے ہیں، جیسے ہی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ جھنڈیاں لگانا کہاں لکھا؟ تم میلاد پہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ پھر لوگ باتیں بناتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ تم پیسے کی بات کرتے ہو، ہم تو نبی کے نام پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم تو نبی کے نام پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ یہ پیسہ، یہ اولاد، یہ مال و جائیداد کچھ بھی نہیں، ہم تو وقت آنے پر اپنی جان بھی نبی کے نام پر قربان کر دیں گے۔ ہم تو کونے کونے میں آقا کی محفلیں سجائیں گے، ہم تو جشن میلاد منانے والے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں، کوئی سڑ جاوے کوئی مردہ مر جاوے، عاشقان تے گج وج کے میلاد منانا ہے۔ اور میں عرض کر رہی تھی، جب آقا تشریف لائے اس وقت شیطان پہاڑی پہ چڑھ کر، ابلیس اپنے سر میں خاک ڈال کر رونے لگا۔ تو آج جو نبی کے میلاد پر باتیں بناتے ہیں، ہم ان کو شیطان کا چیلا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب آقا آئے
تو شیطان رونے لگا۔ آج جب حضور کے جشن میلاد کا مہینہ آتا ہے یہ وہ لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شیطان رویا تھا تم بھی رو، شیطان نے سر میں خاک ڈالی تم بھی ڈالو، ہم تو نبی کا میلاد کل بھی مناتے تھے آج بھی منائیں گے اور مناتے رہیں گے، اور آقا کا میلاد ہم مناتے رہیں گے۔ ہماری تو رگ رگ میں ہمارے نام کا ذکر بس، ہمارے آقا کا ذکر بس ہے، ہم تو کریم لجپال آقا کے نام پر سب کچھ قربان کرواتے ہیں۔ عشق والے پھر کیا عرض کرتے ہیں، نام سے رسالت پر تن من لٹا دیں گے، ناموں سے رسالت پر تن من لٹا دیں گے، گر وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، میرا دل میری جان محمد پہ قربان، پیارے نبی 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 پیارے نبی۔ اور جب میں نے آیات کریمہ پڑھی تھی تو ساتھ میں نے یہ آیت بھی پڑھی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو موت آنے سے پہلے، اسرائیل کے آنے سے پہلے، فرشتے کے آنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم گناہوں سے توبہ کریں، رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ ہجے ویلے سجنا کر توبہ، رب سچے کولو ڈر سجنا، غفلت دی گہری نیندر جو بیدار ہو جا تیری گل بنسی، سرکار دی محبت وچ سرشار ہو جا تیری گل بنسی۔ کہ لوگوں آج وقت ہے، میری بہنوں آج وقت ہے ہمارے پاس توبہ کرنے کا، ہمارے پاس سانس موجود ہے، پتہ نہیں اگلے پل یہ سانس آئے یا نہ آئے، اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کا احترام کیا کرو، بزرگوں کا ادب کیا کرو، بچوں سے پیار کیا کرو، ہمسایوں کا خیال رکھا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے تمہارے ہمسایوں کے گھر ہیں۔ آج ہم ایک دو گھروں کو ہمسایوں کے گھر سمجھ لیتے ہیں، نانا پورے 40 گھر ہمارے ہمسایوں کے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا ہمسایہ کس حال میں ہے، کس غریبی کے دور سے گزر رہا ہے، کس پریشانی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین جو ہمارے کریم لجپال رب کے حبیب تشریف لے کر آئے، ہمیں اس دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کے صدقے ہمارے پیروں مرشد پیر سیال لجپال اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کا آستانہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میرے والدین کو میرے بالخیر عطا فرمائے، اس گھر پر اپنی کروڑا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔